العالمین کے لیے، اس رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں کتاب حکمت عطا کی، قرآن کریم جیسا، قرآن حکیم جیسا نور عطا کیا، اور تمام تر درود و سلام محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ہم کہتے ہیں کہ اس ماہ میں خاص طور پہ جو خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اس ماہ میں اس کتاب کا نزول ہوا، اور یہ کتاب حکیم ہے، قرآن حکیم ہے۔ کیوں ہے حکیم؟ حکیم کے معنی کیا ہیں؟ حکیم کے معنی ہیں، حکیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حکم۔ حکم کے معنی کہ جب کسی کو نالج ہو اور نالج کے بعد اگر وہ کریکٹ کرا سکے آپ کو۔ لیکن نالج بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ کریکٹ کرا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ ہم سوشل نارمز کے تحت یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم یہ کام کر دیں ایسا نہ ہمارے دشمن بن جائے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ نالج بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، کریکٹ بھی کرتا ہے۔ اور دراصل قرآن کیا ہے؟ قرآن تجلی ہے، تجاوی نہیں ہے۔ دونوں کی ایکسپلینیشن میں آپ کو دیتی ہوں، پھر میں آگے بڑھتی ہوں۔ جیسے کہ میں پانی پلا رہی ہوں، ایگزامپل دیتی ہوں، میرے پاس ایک جگ ہے، جگ میں سے اگر میں ایک گلاس پانی کا نکال دوں تو اس جگ میں ایک گلاس کم ہو جائے گا، تو یہ ہے تجلی۔ لیکن تجلی کیا ہوتی ہے کہ اس میں سے جتنا نکالتی جاؤں وہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ تجلی ہے، جتنا نکالتے چلے جائیں گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا، جتنے دروں کو کھولتے چلے جائیں گے اتنا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تو امام متقیان نے کہا تھا کہ امام نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رسول سے 1000 علم سیکھے ہیں، اور ان 1000 علموں کو میں نے اپنے علم کے ساتھ جوڑا اور میں نے ضرب دیا، ملٹیپلائی انگلش میں بتا دوں جن بچوں کو نہیں پتا، تو میں نے ملٹیپلائی کیا 1000 کو 1000 علوم سے ملٹیپلائی کیا۔ تو جو پوچھنا ہے آج مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم ہے۔ اور قرآن مجید، ہم بہت چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر تجلی کی ایگزامپل دینی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ جی دنیاوی ایگزامپل کے طور پہ علم جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا، کم نہیں ہوتا۔ جتنا سکھاتے ہیں انسان اتنا ہی زیادہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو آج جو موضوع میں نے اٹھایا ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ میں مسکرا اس وجہ سے رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آج بھی موقع مجھے ملا ہے ممبر سے، ہو سکتا ہے کوئی کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، اور وہ جو ایک جس کی اصلاح ہو جائے ہو سکتا ہے میرے نامہ اعمال میں وہ نام لکھ دیا جائے۔ کیونکہ اثرات تو ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے، میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ سورہ یاسین اگر میں اس کو ڈائسیکٹ کروں تو میں اس طریقے سے کہوں گی کہ سورہ یاسین جو کہ 7 مبین پہ مشتمل ہے، جو 5 رکوع پہ مشتمل ہے، جو کہ 83 آیات پہ مشتمل ہے، جو کہ 807 ورڈز پہ مشتمل ہے، جو کہ 3028 حروف پہ مشتمل ہے۔ تو یہ ہے یاسین جو، اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو بھی یاسین پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ الحمد ایک دفعہ پڑھی تو الحمد کیا 2/3 کا قرآن کا ثواب ہے۔ اسی وجہ سے ہم ایک دفعہ الحمد پڑھتے ہیں اور ایک دفعہ قل اللہ پڑھتے ہیں، تو 1/3 کا ثواب جب قل اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا پورا قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لیکن یاسین کے لیے ہے کہ جو ایک دفعہ یاسین پڑھتا ہے اس کو پروردگار عالم اس طریقے سے انعام عطا کرتا ہے کہ جس طریقے سے اس نے 12 قرآن مکمل کیے، اور ہر حرف کے بدلے میں پروردگار عالم آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ پوری کیلکولیشن نکال کے محنت کی اور میتھمیٹیکل جو ہے کیلکولیشن کمپلیٹ کی، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کانشیسلی پڑھیں کہ یاسین ہی نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے نامہ اعمال
नेकियां लिख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यासीन की एक बहुत बड़ी फजीलत भी है, और वो फजीलत क्या है? वो फजीलत ये है कि अगर आप सूरह फातिहा सुन रहे हैं या कोई और सूरह सुन रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा यकीनन कुरान सुनने का सवाब मिल रहा है, लेकिन सूरह यासीन के लिए लिखा है कि अगर आप सूरह यासीन सुन रहे हैं तो इस तरीके से कि जैसे 12,000 आपने अशरफियां सदके किए हैं अल्लाह की राह में, सिर्फ सुनना। और जिस वक्त यासीन हो रही होती है ना, हम लोग बड़ी बातें कर रहे होते हैं बहुत माजरत के साथ, कभी कभार मुझे भी जवाब देना पड़ रहा है तो मैं भी उनमें इंक्लूड होती हूँ, तो मैं अपने आप का भी मुहासबा करती हूँ साथ साथ कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उसमें नहीं हूँ, मैं भी उसमें शामिल हो जाती हूँ कभी कभार, और जहन से बात स्किप हो जाती है कि जी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि जाने हम। और ये यासीन है क्या? बहुत ही ज्यादा मशहूर रिवायत के हिसाब से यासीन जो है वो क़ल्बे कुरान। तो हर चीज का एक दिल होता है और कहा जाता है कि जी यासीन जो है वो कुरान का दिल है। और मैं इस यासीन को अगर मैं कहूँ कि अगर मैं मुंसलिक कर दूं मौलाए मुत्तक़ियान से, अली इब्न अबी तालिब से, किस तरीके से? क्यों? क्योंकि एक कुरान सामित जो है उसका दिल है और दूसरा कुरान नातिक का दिल है। दोनों का नाम सुनने में जब उनका तस्किरा होता है सवाब मिल रहा होता है, और अगर दोनों को नहीं मुकम्मल है। और अली, अगर मैं कहूँ कि अली कैसा जंक्शन है, तो अली में एक ऐसा जंक्शन, तो मुझे कहना अल्फाज ही सही नहीं होगा, एक ऐसा पॉइंट है कि जहां से गुजरे बगैर किसी भी मुसलमान का जो है ना वो रास्ता मुकम्मल नहीं हो सकता, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक कि इस जगह से ना गुजरे, चाहे वो अली को इमाम माने, खलीफा माने या कुछ और माने। मानना अली को जरूरी है। तो बस आज छोटी सी चीजों को लेकर देखें, हम वैसे तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हम किसी से नहीं मिला सकते। अगर मैं कहूँ जी अली जैसी मिसाल लेकर आइए या अली की मैं कोई सिमिलैरिटी कुछ बता रही हूँ, कोई तशबीहात दे रही हूँ, तो मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कहूँ कि कोई मुझसे पूछे कि जी फोन पे कि जी जोबर्ग कैसा है, मैं कहूँ क्या है ज्यादा वैसा नहीं, चलो इस्लामाबाद जैसा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ जल्दी सो जाते हैं लोग, क्वाइट है, सुकून है, हरियाली है, ये है वो है, बंद। लेकिन हर चीज को उसकी सिमिलैरिटी से जाना जाता है, उसकी सिमिलैरिटी से समझा जाता है। यहाँ पे अगर मैं अली को समझाने की कोशिश करूं तो मैं किस हिसाब से समझाऊं? क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं। जिस तरीके से कुरान में यासीन जैसा कोई नहीं, कोई सूरा नहीं, इसी तरीके से अली इब्न अबी तालिब जैसा कोई नहीं। और एक और अगर मैं कहना शुरू करूं, अगर यासीन की जो मैं ट्रांसलेशन शुरू करूं तो बिस्मिल्लाह यासीन, तो क्या है, किस चीज से शुरुआत हो रही है? हुरूफ मुक़त्तआत से शुरुआत हो रही है। कौन जाने हुरूफ मुक़त्तआत को? कोई जान सकता है? नहीं। कोई एग्जाम्पल दे सकता है? नहीं। बिल्कुल उसी हिसाब से कि जब रसूल से लोगों ने आके शिकायत की कि सलमान ने नहीं कह दिया कि वो अली को नहीं जानते, तो सलमान ने आकर क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि मैंने सुना है अली को या आप जानते हैं या अल्लाह। तो तर्जुमा शुरू करूंगी साथ साथ, यकीनन पूरी तो नहीं पढ़ सकते, चंद ही आयात होंगी जो मैं चाहूंगी कि आप उस पर जरा सी नजर सानी करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ख्याल रहे कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो परवरदिगार आलम की कसम है कुरान हकीम की कि आप यकीनन रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। यह कुरान गालिब है और गालिब और रहीम हस्ती का नासिल करता है। एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूं कि यासीन को अगर हम डिवाइड करना चाहें, डायसेक्ट करना चाहें, तो जो पहला पार्ट है वो इंट्रोडक्शन, जो दीन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि कुरान है, उसके अलावा तौहीद है, और तौहीद को भी साबित किया गया है लॉजिकल रीजंस के जरिए, ठीक है।
اور پھر اس کے بعد آخرت کے بارے میں تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد نبوت کے بارے میں تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کنکلوژن ہے سارا کا سارا. اس طریقے سے یاسین جو ہے نا وہ اسمبل کی گئی ہے. تو پروردگار نے بہت ہی خوبصورتی سے کی ہے، لیکن اسی انداز سے کی ہے. تو شروع کا جو انٹروڈکشن پارٹ ہے وہ اس میں پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 6، ہم نے ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑ گئے ہیں اور جکڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے سر اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی آیت تھی کہ جس کو مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا کہ جب اگر کسی کے گلے میں توق ڈالا جائے تو اس کا گلا کیا ہوگا، اس کی گردن کیا ہوگی، جھکے گی یا اٹھے گی؟ جھکے گی نارملی. لیکن یہاں پہ خاص توق کا تذکرہ کر رہا ہے پروردگار عالم، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لے کر آئے. اور وہ کس طرح کا توق ہے؟ وہ اس طرح کا توق ہے کہ جس نے ان کی یہ جو تھوڑیاں جو چن ہیں ان کو لاک کر لیا ہے. اور لفظ استعمال ہوا ہے مقمحون کا. مقمح کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب اونٹوں کو باندھا جاتا تھا ان کے چہروں سے باندھنے کے بعد ان کی رسیوں کو پیچھے کھینچ لیتے تھے، اور جب ان کی رسیوں کو پیچھے کھینچتے تھے تو ان کی گردنیں جو تھیں وہ اکڑ جاتی تھی، سیدھی ہو جاتی، اور ان کو ارد گرد کا کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گردنیں اکڑ جاتی ہیں اور پھر ان کو ارد گرد کا کچھ نظر نہیں آتا. تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ان لوگوں کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے طے کر لیا ہے. ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایگزام سے پہلے بہت مارنے کی کوشش کریں گے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، لیکن انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ نہیں ہم نے فیل ہونا ہے. ہم نے تو اچھے نمبر لا سکتے ہیں پھر بھی نہیں لے کر آنا. بہت معذرت کے ساتھ درود پڑھتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو بس وہ لوگ طے کر چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ طے کر چکے ہیں پہلے سے. پھر اس کے بعد نیکسٹ والی آیت میں لگا ہے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور انہیں ڈھانک رکھا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. پھر اس کے بعد ہے کہ ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے. ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار بہت سارے ذاکر بیچارے آتے ہیں، اپنی محنت کر کے چلے جاتے ہیں، چیخ پکار کے چلے جاتے ہیں. بہت اچھی اگزامپل ہمارے سامنے آج کل کی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کیوں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ وہ بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں پیو یہ لال شربت، لیکن انہیں کے سامنے رکھ کے پیا جاتا ہے سب سے پہلے. میں مذاق کے طور پہ کہہ رہی ہوں. یہ اپنی اپنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کچھ بھی سمجھا دو ان لوگوں کو، یہ لوگ وہ ہیں جو کبھی نہیں سمجھیں گے. بس کوشش کیجیے گا کہ ہم ان میں سے شمار نہ ہوں. دیکھیے یاسین کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. جب ہم یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ سب کو پتا ہوگی ماشاءاللہ سے، ویسے تو ہم نے تو یاسین کو فکس کر دیا ہے کہ جو مرنے والا ہو اس کے ساتھ پڑھا جائے، یا اگر وہ مر گیا تو اس کے ساتھ پڑھا جائے. تو موت کے ساتھ ہم نے اس کو ایسوسیٹ کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. یاسین کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ کا کہا جاتا ہے خاص طور پہ کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آ جائے تو آپ یاسین پڑھیں، رزق روزگار کا کوئی ایشو ہو تو یاسین پڑھیں، امام جواد علیہ السلام کو ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس کے علاوہ بھی یاسین کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جیسے کہ اگر کسی کو گھر چاہیے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ یاسین پڑھے. اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہوں، وہ دشمنوں سے چھپ جائے، کیونکہ رسول اکرم نے یاسین پڑھی تھی جب ہجرت کر رہے تھے، تو جو دشمن تھے ان کو نہیں دیکھ پائے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عیب چھپے رہیں، وہ دشمنوں سے دور رہے. آج کل کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ٹومے لگے ہوتے ہیں، تو یہ خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمارے شیعوں سے کہو کہ یاسین پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو ضرور سنیں. اتنی خاصیت ہے، اتنی اہمیت ہے. اور یا اگر گھروں میں اگر ناچاکیاں چل رہی ہوں، مسئلے مسائل چل رہے ہوں، تو آپ نے بہت ہی مشہور ہے یاسین کیا ہے، اب میں ابھی آج اس کا تذکرہ بھی کروں گی کہ جو پڑھی جاتی ہے، خاص طور پہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو ہے نا اگر ناچاکیاں ہوں بہت زیادہ تو وہ زیادہ پڑھی جاتی ہے. تو یاسین کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم کچھ بھی بتا دو گے، کچھ بھی سمجھا دو گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ وہی کریں گے جو ان کا دل ہے.
میری پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ میری ساری آیات کھل کے ان کے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین نہیں رکھتے۔ تو بس کیسے غیب پہ یقین نہیں رکھتے؟ میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی، اللہ تعالیٰ لاجیکل ایگزامپل دے رہا تو تھوڑی سی ذرا سا آگے بڑھوں۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں ماشاء اللہ سے، جو نہ دیکھے وہ نارمل کہلایا جاتا ہے، میں بتا دوں آپ کو، تو سب کا سر ہلانا بہت ضروری ہے، ونس ان اے وائل صحیح، لیکن سب دیکھتے ہیں۔ اب جب خواب دیکھتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواب میں چیخ رہے ہوتے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، خواب میں ہاتھ پاؤں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، خواب میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں بغیر زبان کے خواب میں، ہم دیکھتے ہیں بغیر آنکھوں کے خواب میں، ہم سنتے ہیں بغیر کانوں کے۔ یہ دلیل ہے اس رب العزت کی کہ وہ رب جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، اس رب کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ تو جو بے شک آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں، لیکن اگر آپ کا دل اللہ کی طرف ہے تو یقین مانیے آپ کو اس کا بھی ثواب مل رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حضور حیدری، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نہ جانے کیوں ٹائم بہت تیزی سے نکل جاتا ہے جب آپس میں بیٹھتے ہیں، تو میں اپنی بات کر رہی ہوں، لیکن ہاں بہت تیزی سے نکل رہا ہے۔ میں اپنی بیچ کی آیتوں کو اسکپ کر کے آیت نمبر 12 کی طرف آتی ہوں۔ بہت ہی مشہور آیت ہے، آپ سب لوگوں کو یاد بھی ہوگی ماشاء سے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم۔ میں پوری نہیں پڑھ چکی۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں۔ اس میں قرآن مبین ہے، کتاب مبین ہے۔ اب یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا چیز ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ عمل کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ ہے، اور عمل کا جو اثر ہے اس کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں صرف تمہاری نیتیں نہیں لکھ رہا، میں صرف تمہارے اعمال نہیں لکھ رہا، میں اس کے بعد جو ہونے والے اثر ہے میں ان کو بھی لکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ تو نا مصیبت، ہماری نیت اچھی تھی، ہمارے اعمال اچھے تھے، لیکن ایگزامپل میں نے اس کو کریکٹ کرا دیا اپنی بیٹی کو سب کے سامنے، عمل اچھا تھا، نیت اچھی تھی، اثر غلط ہو گیا۔ لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہے؟ پروردگار عالم کہہ رہے کہ میں اس کے اثرات بھی لکھ رہا ہوں۔ کچھ چیزوں کے اثرات ساری زندگی رہتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اگر دوست بہت اچھا تھا، بہت اچھا، چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں، لیکن اس کی صحبت کی وجہ سے اثر غلط ہو گیا، بچہ سگریٹ پینے لگا یا کسی اور کام میں لگ گیا، وہ اثر جو ہوا ہے جس کے بعد اس بچے نے ساری زندگی سگریٹ پی، ان سارے جو بھی غلط کام کیا، ان سارے آثاروں کا، ان سارے اعمال کا جو گناہ ہے وہ لکھا جاتا رہے گا۔ تو ذرا توجہ رکھیے گا کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو ذرا یہ ضرور سوچیے گا کہ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کے بعد اس کا اثر کیسا ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم یہی تو ارشاد فرما رہا ہے، وہ رب العزت یہی کہتا ہے کہ اثر کا بھی حساب میں لکھوں گا، جو اس کا اثر ہوگا اس کا بھی حساب میں لکھ رہا ہوں۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم جو بندے ہیں نا وہ بڑے ہی جو نا وہ ناقص بندے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم کہتے ہیں کہ اگر تم بھول بھی گئے، تمہاری نیت اچھی تھی، تمہارا عمل اچھا تھا، پھر اس کے بعد تم میری بارگاہ میں آؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا کہ اس کو معاف کرنا ہے یا اس کو روک لینا ہے۔ اور اس کے ڈیسائیڈ کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کے ڈیسائیڈ کرنے کا کرائٹیریا بہت ہی چھوٹا سا ہے۔ وہ چھوٹا سا کرائٹیریا کیا ہے کہ اگر ہم جو کہا جاتا ہے کسی کام کی بات کریں مجلس سے،
ممبر سے کام کی بات ہی کر رہی ہوں کیونکہ کرائٹیریا بہت چھوٹا سا ہے کہ اگر میں بہت سارے روزے رکھوں، نمازیں پڑھوں، حج کروں، سب کچھ کروں، لیکن اگر محبت علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یا پھر آئے بلب بہت ہی مشہور ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو اگر آج یہاں یہ بات نہیں کی تو ہم نے کوئی بات نہیں کی. اور اگر یہی نہیں میں ایکسپلین کر پائی کہ علی کی فضیلت کیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں میری یہاں پہ بیٹھنے کا. تو بس پروردگار عالم. لیکن ہم افسوس یہ کرتے ہیں کہ ہم علی کو اس حساب سے سمجھیں. ہم نے جو ذہنوں میں کانسیپٹ رکھا ہوا ہے کہ علی کیا، علی ایک جنگجو انسان، علی کیا، علی بہادر انسان. علی کا یہ ہے نا، مشکل کے وقت میں یقیناً یاد ضرور کرتے ہیں مشکل کشا کو، بھائی سی بات ہے مشکل کشا ہے، لیکن علی کو سمجھا کتنا ہم نے. کیونکہ آج اگر یہ میں تذکرہ کروں کہ آپ سب جانتے ہوں گے ماشاء اللہ سے 3 دن سے مجلس سے سن رہے ہیں، وصیت علی جانتے ہیں؟ کتنے لوگ وصیت علی جانتے ہیں؟ بہت ضروری تھا یہ وصیت علی. چلے چھوڑیے، ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ علی ابن ابی طالب نے ابن ملجم کو، جبکہ وہاں پہ 2 قاتل موجود تھے، 2 قاتل موجود تھے، ایک شبیب اور ایک ابن ملجم. شبیب نے جو وار کیا وہ ستون پہ لگا، وہ ضائع گیا، اور ابن ملجم نے وار کیا کیونکہ ابن ملجم چاہتا یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کی گردن پہ وار کرے، لیکن اس کے ہاتھ کانپے اور اس نے سر پہ وار کیا. تو لیکن علی ابن ابی طالب نے جگایا کیوں ابن ملجم کو؟ یہ سوال، اگر اس سوال کا جواب مل جائے آپ کو بہت سارے جوابات مل جائیں گے. کیا وجہ تھی؟ علی جانتے ہیں کہ وہ قاتل ہے، لیکن علی پھر بھی اس کو جو اپنا دشمن نہیں مانتے، اس کو فجر سے پہلے جگایا. اور ہم اپنے ہی بچوں کے دشمن بن جاتے ہیں. فجر کا ٹائم نہیں آیا، ابھی سویا ہے بچہ، پوری رات پڑھائی کر کے لیٹا ہے، تھکا ہوا ہوگا. ہم اپنے ہی بچوں کا دشمن بن جاتے ہیں، بچے کو نہیں جگاتے. لیکن وہاں پہ علی ابن ابی طالب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جگانا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ بے شک یہ میرا قاتل ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کو جگاؤں گا اس کے بعد یہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی مولا متقیان جگا رہے ہیں. تو بس لیکن یہ نا جو یاسین کا جملہ یا حسرت افسوس 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 ہے بندوں کے حال پر. اب موقع نہیں ہے اور نہ ہی اتنا وقت ہے، ورنہ تفصیل سے بتاتی کہ حسرت ہوتی کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو انسان حسرتوں کا مجموعہ ہے، جس دن سے پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر جب تک مر جاتا ہے تب تک حسرتیں ہی حسرتیں ہیں. آج اس کی، کل اس کی، پرسوں اس کی، اس کی بات. حسرتوں کو بھی بہت سارے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک وہ خواہشیں جو ملی نہیں، یا وہ جو مل کے چلی گئی. تو وہ حسرتوں کو جو نا وہ ہم بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت ہی ڈفرنٹ ٹاپک ہے. لیکن جب اس بات پہ بحث ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ان اثرات کی بنیاد پر جب لکھ دے گا تو معاف کیوں کرے گا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے میں آگے بڑھوں گی کہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، ماشاء اللہ سے ذی شعور کا مجمع ہے، سمجھدار لوگ ہیں یہاں پہ سارے کے سارے، اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک سونا ہے لیکن گندا ہے، اور دوسرا پتھر ہے لیکن بہت صاف ستھرا ہے، آپ صاحب عقل ہونے کے ناطے دونوں میں سے کس چیز کو چوز کریں گے؟ سونے کو. بھائی کیوں چوز کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ صاف ہو سکتا ہے. تو یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے وہ سونا ہے جن پہ تھوڑی سی گناہوں کی گرد آ رہی ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. علی مرتضی بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن ہم منافق نہیں ہیں. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، ایک امید ہے، ایک حسرت ہے، ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آئے کہ ہم دوبارہ سے واپس پلٹ جائیں اور ویسے شیعہ بن جائیں جیسے کہ ہمارے مولا چاہتے ہیں. بس دعائیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسی نیت کے تحت ہم سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. یہاں پہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آئے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق ہی نہیں دی، وہ گھر پہ بیٹھے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنی توفیق عطا کی، آپ اس فرش عذاب پر ہیں، ذکر علی کر رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں، ایک اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک اس محفل میں بیٹھے رہیں گے
परवरदिगार आलम वो रब्बुल इज्जत आपके नामा अमाल में नेकियां लिखता चला जाएगा। जितनी दफा आप या अली कहते रहेंगे उतनी दफा आपको सवाब मिलता रहेगा। जितनी दफा नारे के बाद दुरूद पढ़ते रहेंगे आपके गुनाह धुलते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, हम लोग इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने तौफीक अता की हमें कि हम जहाँ पे हमें मौका मिला कि हम जाते। अब आगे बढ़ूंगी और सारी पिछली आयतों को काटती हुई यासीन की आयत नंबर 36 पे आऊंगी। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि बेऐब, सुबहान का लफ्ज़ है वो बेऐब के लिए आता है कि बेऐब है वो ज़ात कि जो खल्क करने वाला है तमाम जोड़ों को उनके सेम, आसान अल्फाज में सेम नफूस की। तो पहली चीज जोड़े अल्लाह ताला ने बनाए, और आजकल की साइंस माशाल्लाह से बहुत एडवांस हो गई, सब जानते हैं अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ों में खल्क किया। यहाँ तक कि एक एटम की अगर हम स्टडीज कर रहे होते हैं तो वो भी प्लस माइनस है, तो हर जगह जोड़े परवरदिगार आलम बना रहा है। और वो जोड़े बना लिए परवरदिगार आलम ने और उनको उन जैसे ही जोड़े अता किए। जो कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे थे, हमारे हस्बैंड ऐसे थे, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब परवरदिगार आलम ने कह रहा है कि जैसे आप हो वैसे ही मिलेगा आपको, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड अच्छे हो जाएं तो आप वैसे ही कीजिए जैसे आप चाहते हैं उनके साथ। और ये आयत बहुत ज्यादा, मैं जिस आयत का तज़किरा करी थी ना कि अगर हस्बैंड वाइफ में ना चाहती हो तो ये आयत पढ़ी जाती है, तो आयत नंबर 36 से बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। लेकिन तवज्जो क्यों दिलाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे परवरदिगार आलम बदन की बात कर रहा है, जिस्म की, रूह की बात कर रहा है, हम सब जानते हैं रूह क्या है, और नफ्स की बात कर रहा है। अच्छा, ये टॉपिक मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें मैं जब थीसिस लिख रही थी तो भी मैं इसी टॉपिक पे लिख रही थी। तो नफ्स पे मैं बहुत ज्यादा पढ़ चुकी हूँ इससे पहले भी, और शायद दोबारा भी मिलेगा मौका तो मैं पढ़ती रहूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि नफ्स कहाँ है, पिन पॉइंट करके बताइए, एक जगह बताइए कि आपका नफ्स किधर है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ये तो नहीं है ना कि अगर मेरा सर जो है वो मेरे दिमाग से ज्यादा करीब है, मैं यूं सर पे मारूंगी तो मुझे पहले पता चल जाएगा, और अगर मैं ये पाँव पे मारूंगा तो मुझे बाद में पता चलेगा। नहीं, दोनों एक ही वक्त में पता चलता है, एक ही तरीके से पता चलता है। तो नफ्स है क्या? नफ्स की एग्जाम्पल्स में से पहले बहुत दे चुकी हूँ। बताने का मकसद क्या है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अपने नफ्स पे काबू कर लो, काबू पा लो, तो शुरुआत सुबह से करो। और अगर तुम ये चाहते हो कि अपने नफ्स पे काबू पा लो और तुम किसी गलत रास्ते पे ना निकलो, तो नफ्सुल्लाह की इबादत करो। क्यों? क्योंकि यही वो है जो जानते हैं। अगर मैं नफ्स को और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सूरह कुरान मजीद व नफ्सिन व मा सवाहा आपको बहुत सारी मिलेंगी आयतें, या फिर सूरह रूम की एक आयत है, यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। लोग दुनिया की जिंदगी का सिर्फ जाहिरी पहलू जानते हैं और आखिरत से वो खुद ही गाफिल है। और भाई क्यों गाफिल है? सूरह रूम है आयत नंबर 7 और 8। और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है आयत नंबर 8 में, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजल मुसम्मा व इन्ना कसीरन मिनन नास बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून। क्या इन्होंने अपने नफ्स पर गौर नहीं किया? सूरह रूम। अल्लाह कह रहा है गौर करो, हम नहीं करें, हमें नहीं है, हम वही करेंगे जो हमें करना है। अल्लाह बेशक कहे जा रहा है कि तुम गौर करो। क्या इन्होंने अपने नफ्स पर गौर नहीं किया? अल्लाह ने जमीन और आसमानों और उनकी सारी चीजों को जो उनके दरमियान में मौजूद है, दरमियान में बरहा पर एक मुकर्रर मुद्दत के लिए पैदा किया हुआ है। कहा जाता है ना कि अगर तुम्हारे यहाँ मुश्किलात पैदा हो जाएं और आसानियां पैदा ना हो रही हो तो अपने घर में यासीन पढ़ो। ये है यासीन की। और अपने घर में मजलिसे मौलाए मुत्तकियान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तो बस क्यों? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है सूरह यासीन में कितनी दफा हम कहते हैं ना कि इमाम मुबीन का तज़किरा। अच्छा, इमाम क्या है? बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। इमाम वैसे लीडर होते हैं, कुरान भी एक लीडर है,
लेकिन एक छोटी सी चीज अगर मैं कहूँ कि सूरत अल बकरा में परवरदिगार आलम आयत नंबर 124 में इरशाद फरमा रहा है कि वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतमहुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों पर आजमाया और वो सब उन पर पूरे उतरे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको इमाम बना दिया। इब्राहिम रसूल थे, नबी थे, फिर जब वो टेस्ट में क्लियर हो गए तो क्या बन गए? इमाम बन गए। अगर मैं कहूँ कि इमाम का मर्तबा ज्यादा बुलंद है, क्या मैं गलत कह रही हूँ? या अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप ये अच्छा काम कर लेते तो मैं आपको ये डेजिग्नेशन दे दूंगी, आप नहीं, मैं तो ऑलरेडी इधर हूँ, आप मुझे ये देकर क्या करेंगी? मुझे इससे बड़ी डेजिग्नेशन देंगी तो फिर मैं आऊंगी, आगे बढ़ूंगी। तो इमाम का मर्तबा बहुत ज्यादा बुलंद है। बस अफसोस की बात ये कि हम ये नहीं समझते। हमने ये समझा कि इमाम जो थे वो बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना, वो हमने कहा कि ये इनसे नीचे, इनसे नीचे, इनसे नीचे, जबकि रसूल अकरम क्या करें कि अली की मिसाल ऐसी है जैसे हारून की मिसाल मूसा से, और अली और रसूल दोनों एक ही नूर के। तो जब तस्करा हम कर रहे होते हैं तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब बहुत अहम है। जिस तरीके से कुरान हमें इल्म दे रहा है, इसी तरीके से अली इब्न अबी तालिब कभी जुमला आपको तवारीख में मिलेगा सलोनी सलोनी का, या लेकिन बात अलग ये है कि जब सलोनी का जुमला पूछते थे, मतलब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान से कहते थे तो सवालात कैसे मिलते थे? सब जानते हैं, बहुत ही हम आजकल के ज़माने कहते हैं ना कि आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो सही सवाल कीजिए। सही सवाल करना सही जवाब से ज्यादा अहम है। फिर एक शख्स ने सवाल किया कि या अली मुझे ये बताइए, क्या पूरी कायनात एक छोटे से अंडे में समा सकती है? मेरा मौला मुस्कुराने का लगा क्यों नहीं, जब पूरी कायनात एक छोटी सी आंख की इतनी सी पुतली में समा सकती है तो पूरी कायनात अंडे में क्यों नहीं समा? तो बस अब मुझे अंदाजा है कि रमजान में वक्त बहुत कम होता है, तो मैं यहाँ से लेके चलूंगी और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वसीयत अली इब्न अबी तालिब के आप लोगों के सामने रखूंगी और वहीं से मुंसलिक करूंगी अपना मसाइल। देखिए, अगर हम में से किसी का इंतकाल हो जाए या हमारे घर में किसी भी बड़े का इंतकाल हो जाए तो उसकी वसीयत की अहमियत क्या होती है? हमें पूरी हद तक कोशिश करते हैं कि जो उसकी आखिरी वसीयत है वो पूरी करें। यही होती है, पूरी आखिरी हद तक कोशिश होती है। यकीन माने ज्यादा बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, उनकी जो वसीयत थी आज तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम पूरी करें, छोटी छोटी चीजों को भी पूरी करें। वो एक नॉर्मल से इंसान थे। अगर अली इब्न अबी तालिब कोई वसीयत करके जा रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, क्यों ऐसा हमारे दिल में नहीं उठता कि हम उन वसीयतों को पूरा करें? और बहुत सारे मरहले ऐसे आएंगे, आपको नजर आएगा कि आपने सुना है कि अली इब्न अबी तालिब का हर कदम बहुत सोचा समझा हुआ चुना हुआ कदम है। ऐसी बात नहीं कि अली ने वसीयतें कर दी और फिर बस छोड़ दी कि हाँ ये सबके लिए है, एक जैसी हैं। हाँ सबके लिए जरूर हैं, एक जैसी भी जरूर हैं, लेकिन वो वसीयतें अहमियत रखती हैं। अगर अली तबीब को बुलवा रही हैं तो वो तबीब को बुलवाना भी अहमियत रखता है, वरना कल को दुनिया कहेगी अली ने नहीं बुलाया था तो हम क्यों बुलाएं किसी डॉक्टर को, किसी तबीब को, है ना? नहीं, लेकिन अली क्या बता रहा है कि देखो बेशक अली इतना सब कुछ जानता है, उसके बावजूद भी अली एक एक्सपर्ट को बुला रहा है, जो उस फील्ड का एक एक्सपर्ट है उसको बुला रहा है। आप सबके जहनों में होगा वाकया कि जब अली इब्न अबी तालिब ने कहा था कि जी मुझे उम्मुल बनीन से शादी करनी, किनको बुलाया था? किनसे कहा था कि मेरे लिए एक ऐसी ज़ौजा ढूंढ के लेकर आओ? एक एक्सपर्ट को। क्या अली नहीं जानते थे? अली जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है।
علی نے کہا اس کو وہاں پہ بلانا. اور دیکھیں آپ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو جلد نمبر 42 بحر الانوار میں جب تذکرہ درج ہے تو اس میں ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ جب طبیب آیا تو طبیب نے ایک ذبیحہ ایک جانور کو ذبح کروایا اور اس کے پھیپڑوں میں سے خاص رگ نکالی. اور وہ رگ جو ہے وہ پھیپڑوں میں سے لنگس میں سے ایک رگ نکال کے علی بن ابی طالب کے سر میں اتاری ہے. اور سر میں اتاری یہ چیک کرنے کے لیے کہ زخم کتنا گہرا ہے کیونکہ دماغ بہت نازک ہوتا ہے. اور جب اس رگ کو واپس نکالا گیا تو اس رگ میں دماغ کی جو سفیدی تھی نا وہ تھی. جس کے بعد طبیب نے یہ اناؤنس کیا کہ مولا وصیتیں کرنی چاہیے آپ کے پاس